أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد من تحب وترضى له. आप हज़रात भी एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. बुजुर्गों, बात चूँकि दुरूद शरीफ से शुरू हो गई और एक आपको अगर मैं इस वक्त एक दुरूद याद करा दूं तो मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इस उम्मत के लिए और इस गुनहगार उम्मत के लिए अल्लाह के नबी की तरफ से एक अजीम तोहफा, एक बहुत छोटा सा दुरूद है, लेकिन उस दुरूद को याद कराने से पहले मैं आपको उस दुरूद के बारे में बतलाऊं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी भी इस दुरूद को पढ़ता है 70 फरिश्ते 1000 दिन तक सवाब लिखते लिखते थक जाते हैं। मामूली बात नहीं है। कौन से फरिश्ते जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, वो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते, व यफ़अलून मा युअमरून, जो हुक्म मिलता है करते हैं। ऐसे
70 فرشتے 1000 دن تک لکھتے رہیں ثواب، اور یہ کہہ دیں کہ بالآخر اب ہم تھک گئے، اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے کہ کتنا عطا کرنے والا۔ وہ درود ہے جزا اللہ، آپ بھی پڑھیں، جزا اللہ عنا محمد، جزا اللہ عنا محمد ما ہوا احد۔ اتنا چھوٹا سا درود ہے، اور یہ بات میں اس وجہ سے یاد کرا رہا ہوں کہ غالباً اسی رمضان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین تشریف لائے ہوئے۔ ایک لمبی روایت ہے جس میں 3 بددعاؤں کا ذکر ہے، اور تینوں بددعاؤں پر اللہ کے نبی نے آمین فرمایا ہے منبر پر چڑھتے ہوئے روزے کی حالت میں جمعے کے دن۔ اس میں سے ایک بدنصیب وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی سنے اور درود نہ بھیجے۔ اسی طرح دوسرا آدمی وہ ہے کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنی عبادت سے جنت کو اپنے اوپر واجب نہ کرے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کے دوسرے زینے پر قدم رکھا تو آمین کہا، بعد میں اس کی توجیہ یہ بتائی کہ جبرائیل امین آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ رمضان المبارک کا مہینہ جس کو ملا اور اس نے اپنی مغفرت کروا کر جنت میں داخلہ اپنا نصیب نہ کروا لیا ہو، وہ اللہ کی رحمت سے دور۔ اس لیے ایک بات تو یہ بتائی کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو درود پڑھنے کی عادت ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے اس کو بخیل کہا ہے کہ جو اپنے دوست اور دوست سے بڑھ کر محبت کی آخری انتہا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ دیکھیے اگر میں اپنے دوست کے پاس جاؤں اور کوئی ہدیہ کوئی تحفہ لے کر نہ جاؤں تو دوست بھی ناراض ہوگا، آیا بھی ہے اور کچھ لے کر نہیں آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب ہمارے کوئی ہو نہیں سکتا، اور اللہ کے نبی تو خود ہمارے اتنے قریب ہیں کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، کہ تمہارے وہ حریص ہیں، مشتاق ہیں تمہارے، لہذا ان کے دربار میں ہدیے کی کیا شکل ہے اس کو خود اللہ نے بیان فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ہر ایک کے ہاں ہدیہ پہنچانے کا ایک الگ انداز ہوتا ہے، سب کے ہاں ایک ہی چیز نہیں جایا کرتی، سب کا مقام و مرتبہ الگ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کا مقام الگ ہے، اور میں آپ کو آج اس جمعے کی مناسبت سے اس امید پر ایک عمل اور بتاتا ہوں۔ دیکھیے ہم سب الحمدللہ اللہ کے فضل سے اپنا کوئی کمال نہیں، روزے سے ہیں، رمضان ہمیں عطا ہوا ہے، اور رمضان عطا ہونے کے بعد اب ہم رمضان کے بالکل اخیر حصے میں ہیں، اور اس کے بعد آنے والا آج کے بعد آنے والا دن آخری رمضان کا دن ہو بھی سکتا ہے۔ لہذا اس مناسبت سے ایک عمل آج کے جمعے کے دن کے اعتبار سے بتلاتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ اس حالت میں آئیں گے
گے کہ ان کا چہرہ اتنا خوبصورت اور روشن ہوگا، اور وہ آنے کے بعد یہ کہیں گے کہ اللہ دنیا میں تو ہم ایسے خوبصورت نہیں تھے، آج یہ ہمارے چہرے پر نور کے اثرات ہیں تو کیوں ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جواب ملے گا کہ جس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعے کے دن 100 مرتبہ درود پڑھا ہوگا، اس درود کے آثار چہرے پر ایسے نمایاں ہو رہے ہوں گے کہ آدمی حسین و جمیل اتنا لگے گا کہ اس کو خود اپنے اوپر تعجب ہونے لگے گا۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی جمعے کے دن 100 مرتبہ درود پڑھنے کا جس کا معمول ہوگا تو اللہ اس کی 100 اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتے ہیں۔ 30 حاجتیں صرف اللہ دنیا میں پوری فرماتے ہیں، اور 70 حاجتیں کل اللہ قیامت کے دن ہماری اور آپ کی مکمل فرمائیں گے۔ لہذا آج جمعے کا دن ہے، آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ آج کم از کم یہ تہیہ کریں کہ عصر سے لے کر مغرب تک کچھ نہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں گے کہ ہماری اللہ 100 حاجتیں پوری کرے گا۔ کس کی حاجت نہیں ہے کہ اللہ اس کے روزی میں برکت دے؟ کس کی حاجت نہیں ہے کہ اللہ اس کی اولاد کو صالح بنائے؟ کس کی حاجت نہیں ہے کہ اللہ اس کو بڑی بڑی بیماریوں سے محفوظ رکھے؟ کس کی حاجت نہیں ہے کہ اللہ رب العزت والجلال اس کو کسی کا محتاج نہ بنائے؟ کس کی حاجت نہیں ہے کہ اللہ سارے سال اس کے لیے عافیت کا معاملہ کرے؟ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بڑی بڑی حاجتیں پوری ہوں، شکیل بھائی بیٹھ جائیں، میرا ماحول خراب ہوتا ہے، آپ پہلے اپنا کام کریں اس کے بعد بات کریں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت والجلال اس جمعے کے دن عصر کے بعد اگر 100 مرتبہ درود پڑھا جائے تو اللہ اس دنیا ہی میں 30 حاجتیں پوری فرمائیں گے، اور 70 حاجتوں کو اللہ رب العزت والجلال قیامت کے دن کے لیے اکٹھا کر کے اور ذخیرہ کر کے ہمارے لیے اور آپ کے لیے رکھیں گے۔ یہ بات میں نے اس لیے بیان فرمائی کہ جمعے کے دن اللہ کے نبی نے جب منبر پر قدم رکھا تو بددعا فرمائی تھی درود نہ پڑھنے والوں کے لیے، بددعا فرمائی تھی اس کے لیے جو رمضان کا مہینہ پائے اور مغفرت نہ کروا پائے، اور بددعا فرمائی تھی تیسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے اس کے لیے کہ جو ماں باپ بوڑھے ماں باپ کو پائے اور ان کی اتنی خدمت نہ کر سکے، اتنی خدمت نہ کرے کہ اپنے لیے ماں باپ کی خدمت کرتے کرتے جنت کو اپنے اوپر لازم نہ کر لے۔ اب آپ دیکھیں اللہ کے نبی فرشتے بددعا دینے والے اور اللہ کے نبی آمین کہنے والے، اللہ کے نبی کو دیکھ کر فرشتے آمین کہنے والے، اور ساتھ میں جمعے کا دن، اور بددعا کس کے لیے ہو رہی ہے کہ جو ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے اور خدمت کر کے اپنے اوپر جنت کو لازم نہ کر لے۔ لہذا افسوس ہے ان نوجوانوں پر جو اپنے ماں باپ کے لیے خون کے آنسو بہانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ لہذا میں اپنے بھائیوں سے کہوں گا کہ درود کی بھی عادت بنائیں، ساتھ میں رمضان میں اپنے اوپر جنت کو واجب کروائیں۔ بعد من ادرک فلم یغفر له، بعد من ادرک رمضان فلم
یغفر لہ، ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ آدمی اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا پائے، یاد رکھیں جو لوگ رمضان کی حفاظت کرتے ہیں، روزوں کی حفاظت، تراویح کی حفاظت، قرآن کی حفاظت، تراویح میں ایک ایک سجدے کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ رب العزت والجلال سارا سال ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور اب یہ وقت اتنا قیمتی چل رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من حرمها فقد حرم الخیر کلہ، جو ان راتوں میں محروم رہ گیا وہ تو سمجھو کہ کل کا کل محروم رہ گیا۔ یہ راتیں آنے والی بڑی قیمتی رات ہیں، ان کی قیمت اگر آپ کو معلوم کرنی ہے تو جائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے پوچھیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے اپنی مجلس میں فرمایا کہ بنی اسرائیل میں انبیاء گزرے ہیں، حضرت حزقیل، حضرت یوشع، حضرت زکریا کے 80 سال تک اللہ کی ایسی عبادت کی ہے کہ پلک کو بھی نہیں جھپکایا، اللہ کی راہ میں ایسی محنت کی ہے کہ ہتھیار اپنے بدن سے نہیں اتارا۔ صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی یہ تو انہی کی شان تھی، ہم کہاں وہاں تک پہنچ سکتے ہیں؟ ان کی تو عمریں بھی بہت زیادہ تھی، ان کا تو اللہ نے ان کو ہمتیں بلند دی تھی، ان کا جسم بڑا مضبوط تھا، ہم کہاں ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ یہ ذرا سا ایک شکوہ کیا، اللہ نے آیت اتار دی، کیا سورت اتار دی، کیا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، کہ ہم نے اتارا ہے لیلۃ القدر کو، رمضان کی حیثیت جو بلند ہوئی ہے وہ اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ اللہ نے اس ماہ مبارک کے اندر لیلۃ القدر کو نازل کیا ہے، اور لیلۃ القدر کو عزت اس وجہ سے ملی ہے کہ اللہ نے اس رات میں قرآن کو نازل کیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ نسبتوں کا اثر بہت ہوتا ہے، اگر ہماری نسبت قرآن سے ہو جائے تو ہمیں حافظ قرآن کہا جاتا ہے، لوگ عزت و احترام کرتے ہیں۔ اگر میری نسبت اللہ کے نبی کے دین سے ہو جائے تو عالم دین کہا جاتا ہے، اگر میری نسبت اللہ کے نبی کے ساتھ ہو جائے تو امتی کہا جاتا ہے، اگر میری محبت کا تعلق اللہ کے نبی کی محبت سے ہو جائے تو اللہ کا حبیب کہا جاتا ہے، اور اگر کسی کے زمانے کی صحبت اللہ کے نبی کے زمانے کے ساتھ ہو جائے اس کو صحابی کہا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ نسبتوں کی وجہ سے اللہ رب العزت والجلال کے یہاں اعمال کے اندر وزن پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم جانتے ہو، دیکھیے کسی بات کو اگر 2 مرتبہ کہا جائے تو وزن پیدا کیا جاتا ہے بات کے اندر، اور اللہ پیدا کرے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ایک رات یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں کو لوگوں نے جوڑا تو 83 سال 4 ماہ ہوتے ہیں۔ ہم میں سے کس کی عمر ہے، کس کو معلوم ہے، کس کو پتا ہے کہ اگلا لمحہ، اگلا رمضان ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا؟ لہذا اگر اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے اس کی قدر کریں، اللہ بڑے غفور الرحیم ہے۔ اللہ نے خود فرمایا ہے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے نبی آپ اعلان کریں، لوگوں کو بتائیں انی میں انا الغفور الرحیم، میں مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا۔ آپ عام
طور پر ایک جملے ایک علمی نقطے کو آپ کو سمجھاؤں. آپ پڑھتے ہیں رحمان رحیم، رحیم کے اندر آ گیا کہ اللہ بڑے رحیم ہیں، رحمان کے اندر بھی آ گیا اللہ رحم کرنے والے ہیں. اللہ نے خود فرما دیا غفور، میں عطا کرنے والا ہوں، معاف کرنے والا. پھر کیا وجہ ہے کہ اللہ دونوں صفت کو ذکر کرتے ہیں، رحیم کو بھی ذکر کرتے ہیں، رحمان کو بھی؟ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ معاف کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں. دیکھیے اس بات میں آپ کو ایک اور عام واضح انداز میں سمجھاؤں کہ ایک ہوتا ہے مالدار، ایک ہوتا ہے سخی. کیا مطلب ہے؟ ہر مالدار سخی ہو جائے یہ تجربے سے باہر کی بات ہے، مشاہدے سے باہر کی بات ہے. ہم نے نہیں دیکھا کہ ہر مالدار کو اللہ نے دل بھی دیا. ہاں بہت سے سخی ایسے ہوتے ہیں مال نہیں ہوتا لیکن دل بڑا وسیع ہوتا ہے، دل غنی ہوتا ہے. اسی طرح بہت سے لوگ شفیق دل ہوتے ہیں، رحم دل ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی غصہ اتنا آ جاتا ہے کہ صفت رحم ان سے الگ ہو جاتی ہے. آپ اس بات کو سمجھیں، اللہ نے فرمایا میں رحمان بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں، میں غفور بھی ہوں، میں ستار بھی ہوں. کیا مطلب ہے ان تمام اوصاف کے بیان کرنے کا؟ کہ میں بہانے سے اپنے بندوں کو معاف کیا کرتا ہوں، اور اتنا معاف کہ اگر میں رحمان ہوں تو غصے کی حالت میں بھی رحمان ہوں. یعنی کسی بھی حالت میں اللہ سے اللہ کی صفت رحم کرنے کی صفت جدا نہیں ہوتی ہے. اگر اس بات کو میں سمجھاؤں تو آپ اندازہ لگائیں گے کہ دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام جنت سے دنیا میں آئے شیطان کی وجہ سے. شیطان کو اللہ نے نکالا بہکانے کی وجہ سے. اللہ نے فرمایا فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، جا چل یہاں سے، تیرا بھی کام نہیں. جب آدم نہیں تو تو بھی نہیں. نکل گیا وہاں سے، اور نکلتے وقت ایک بات اس نے کہی. کیا؟ چونکہ علامہ تھا، بہت علم اللہ نے اس کو عطا کیا تھا. کہا رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اے اللہ. اب آپ دیکھیں شیطان دعا کر رہا ہے. کس سے دعا کر رہا ہے؟ گناہ کر کے دعا کر رہا ہے، اللہ سے دعا کر رہا ہے، نافرمانی کے بعد دعا کر رہا ہے. کیوں دعا کر رہا ہے؟ تو وہ جانتا ہے اللہ اگر غصے میں ہے تب بھی رحمان ہے، تب بھی رحیم ہے. دعا کر رہا ہے کیا؟ اے اللہ میں جا رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ مجھے چند سالوں کے بعد آپ موت دے دیں. رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اے اللہ قیامت تک مجھے زندگی عطا فرما. اب آپ دیکھیں اللہ سے دعا کی، گناہ کر کے دعا کی، شیطان نے دعا کی. اللہ کو کہنا چاہیے تھا تم نے میرے نیک بندے کو بہکایا، میں تیری دعا قبول کروں؟ نہیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ فَأَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، جا تجھے مہلت بھی دی، جا جو کرنا ہے کر. علماء نے لکھا ہے کہ یہ بات اللہ کی صفت رحمت پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ اگر غصے کے عالم میں بھی ہو تو رحمان ہونے کی صفت اللہ سے الگ نہیں ہوتی ہے. اس لیے اللہ نے اس ماہ مبارک کے اندر یہ رات کو اتارا اور فرمایا کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اب دیکھیے 1000 مہینے تو ہم نے بتایا کہ ہوتے ہیں 83 سال 4 ماہ، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اس سے بہتر ہے. کتنا بہتر ہے؟ یہ نہیں کہا 10-20 سال بہتر ہے، یہ ایک مجمل جملہ بول دیا. اللہ کی شان کے مطابق بہتر ہے.
اللہ کے علم کے مطابق بہتر ہے۔ اب اللہ کا علم کیا ہے؟ ہماری اور آپ کی انتہا کے پرے کی بات ہے۔ اللہ جس کو جتنا چاہے نواز دے، لہذا یہ آنے والی رات اگر آپ نے 1 روپیہ بھی صدقہ کیا، ایک تو بھاؤ بڑھا ہوا ہے، اور اس کے بعد 83 سال 4 ماہ سے زیادہ بہتر آپ کو صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اگر آپ نے اس رات میں 2 رکعت نفل بھی اللہ کی طرف سے توفیق مل گئی تو آپ اندازہ لگاتے چلے جائیں، اگر آپ کو ان راتوں کے اندر قرآن پڑھنے کی توفیق مل گئی، آپ اندازہ لگاتے چلے جائیں، گنتے چلے جائیں، اگر آپ کو درود پاک پڑھنے کی توفیق ان راتوں میں مل گئی تو آپ اندازہ لگاتے چلے جائیں کہ اللہ کتنا نوازنے والا ہے۔ لہذا اس رات کے، ان راتوں کے ایک ایک لمحے کو ضائع نہ کریں، اور دیکھیے میرا اللہ اور ہمارا اللہ کتنا رحمان و رحیم ہے کہ ان شب قدروں کی یا شب قدر کی اللہ نے تعیین کو اٹھا لیا۔ کیوں؟ یہ بھی اللہ کی صفت رحمت پر دلالت کرتا ہے۔ دیکھیے جہاں ثواب بڑھا ہوتا ہے وہاں گناہ کا وبال بھی بڑھا ہوتا ہے۔ ایک گناہ آپ باہر کریں، ٹھیک ہے، گناہ ہے، گناہ کا وبال ہے۔ ایک گناہ آپ مسجد میں آ کر کریں، اس کا وبال بڑھا ہوا ہے۔ ایک گناہ آپ حرم محترم میں جا کر کریں، اس کا وبال بڑھا ہوا ہے۔ ایک گناہ آپ مسجد حرام میں کر بیٹھے، اس کا گناہ بڑھا ہوا ہے۔ تو گناہ کے بڑھنے کا وبال جس طرح ثواب کا اضافہ ہے، گناہ کے وبال کا بھی اضافہ ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ بات میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ دیکھیے اللہ کا ہر کام مصلحت کے عین موافق ہوتا ہے، اور اللہ کے ہر کام کے اندر اللہ کی صفت رحمت جھلکتی ہے۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ اتفاق یہ کہ کسی رات کے اندر اللہ کی طرف سے اعلان ہے کہ آج شب قدر ہے، کسی مسلمان بھائی سے کوئی گناہ ہو گیا، تو اگر شب قدر متعین ہوتی کہ فلانی رات ہے اور اتفاق سے اسی رات کوئی گناہ کر بیٹھا، تو اب گویا کہ اس کا وبال 83 سال 4 ماہ کے برابر ہو جاتا۔ میرا اللہ اتنا رحیم ہے کہ اگر کسی رات میں گناہ بھی ہو گیا، توبہ کر لے، تیرا ہاتھ نیچے نہیں آئے گا، اللہ تیری توبہ پہلے قبول فرما لیں گے۔ لہذا کسی رات میں اگر اول تو گناہ سے بچیں، اگر گناہ ہو بھی جائے تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ نے معاملہ آسان کر دیا کہ اور باتیں باقی ہیں اس میں مان لیں گے۔ یہ بھی اللہ کی صفت رحمت پر دلالت کرتا ہے۔ اور سنیں اللہ نے اس کی تعین کو کیوں اٹھایا وہ تو اللہ جانے، لیکن لکھنے والوں نے لکھا کہ کوئی بیچارہ اگر مریض اتفاق سے اسی رات بیمار ہو گیا، اب دل میں افسوس کہ مجھے شب قدر نہیں ملی، اللہ نے معاملہ آسان رکھا کہ ہر طرح سے معاملہ آسان ہے، تم کسی بھی رات جاگنے کی کوشش کر لو۔ اور یہ دیکھیے اللہ نے یہ نہیں فرمایا اگر یہ کہہ دیتے کہ ساری رات جاگو تو بھی ہم جیسے گنہگار ضعیفوں کے لیے پریشانی ہو جاتی۔ اللہ نے فرمایا کوئی چھوٹا سا عمل بھی کر لو، اگر 1 روپیہ بھی تم نے صدقہ دیا۔ اسی لیے علماء نے ان راتوں کا نظام یہ بنایا کہ آپ اس رات میں کچھ نہیں، ہر غریب سے غریب آدمی 10 روپیہ اس رات میں صدقہ کرنے کا کم سے کم آنے والی ہر رات میں معمول بنائے۔ آپ قرآن پڑھنا نہیں جانتے، سورہ فاتحہ پڑھنا جانتے ہیں، سورہ فاتحہ کم سے کم پڑھیں تاکہ آپ کو اس کی برکتیں ملیں۔ آپ کچھ نہیں کرنا جانتے، درود شریف پڑھنا جانتے ہیں، درود شریف پڑھیں۔ آپ کچھ نہیں کرنا جانتے، مانگنا تو آتا ہے، اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالیں۔ 83 سال 4 ماہ سے زیادہ اللہ رب العزت و جلال آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ لہذا
ان راتوں کا ایک معمول یہ بھی ہے کہ آپ صدقہ بھی کریں. آپ ان راتوں میں خاص طور پر قرآن پڑھنے کا جتنا اللہ نے آپ کو دیا ہے معمول بنائیں. آپ اسی طرح 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت جتنا اللہ نے آپ کو ہمت دی ضرور پڑھیں. اسی طرح اللہ نے ہمیں اور آپ کو دعا کرنے کا حکم دیا. آپ ان تمام عبادتوں کو ایک رات میں جمع کر سکتے ہیں. کیا معلوم اللہ کو ہماری ادا کون سی پسند آ جائے اور اللہ رب العزت والجلال ہم سب کی مغفرت فرمائے. اسی طرح عید سے پہلے ایک حکم ہے فطرہ ادا کرنے کا. اس کے متعلق انشاءاللہ بات بھی ہوتی رہے گی. ہم آپ سے کہتے ہیں کہ ہمارے روزوں میں کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی ہے. اس کمی کو معاف کرنے کے لیے معاف کرانے کے لیے اللہ کے نبی نے اس امت پر فرمایا کہ فطرہ ادا کیا کرنا اور عیدگاہ میں آنے سے پہلے. لہذا جہاں آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں وہاں بہتر ہے کہ عید سے 1-2 دن پہلے اپنا فطرہ ضرور ادا کریں. اللہ رب العزت والجلال اس ماہ مبارک کے قدردانی کی توفیق عطا فرمائے, ناقدری سے حفاظت فرمائے. اللہ رب العزت والجلال جنت میں داخلہ ہمارا آسان فرمائے.